معزز ناظرین، میں AQ چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ خواہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں، یا کسی بھی ایسے گروہ، نظریے یا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتا ہے، تو لازمی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اس کلمے کو مانے بغیر آپ کسی طور بھی مسلمان قرار نہیں دیے جا سکتے، اور اس کلمے کے معنی بھی کوئی اتنے مشکل نہیں کہ اختلاف کی کوئی گنجائش نکل سکے۔ مسلمان بچہ بچہ تک جانتا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ یہ بنیادی مطالبہ ہے۔ اس لیے سارے قرآن کا انسان سے بنیادی مطالبہ بھی یہی نظر آتا ہے۔ این یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ہم پر یہ قول دینا بھی فرض قرار دے دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اگر ہم اس دنیا میں آنے اور اپنے جینے کے مقصد کو قرآن سے تلاش کریں تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا، اس ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت صرف اور صرف میری کریں۔ ذرا سا غور کرنا یہ سمجھا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر عمل کی صورت میں دو نقطے ہیں، دو پہلو ہیں، ایک ایجابی اور دوسرا سلبی۔ سلبی پہلو یہ ہے کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، ایجابی پہلو یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی۔ انسان کو اصل راہ سے بھٹکا کر جہنم کی راہ پر ڈالنے والے سب سے بڑے شیطانی ایجنٹ شروع سے مذہبی پیشوا رہے۔ ان پیشواؤں نے شروع سے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے معاملے میں انسان کو دو طرح سے گمراہ کیا ہے۔ پہلا وار یہ ہے کہ انہوں نے سارا دور ایجابی پہلو یعنی اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے پر لگا دیا ہے، اور سلبی پہلو یعنی غیر اللہ کی عبادتوں سے باز رہنے کو، اصل کام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہمارا کلمہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے، نہیں کوئی معبود۔ اس کا مطلب ہے اصل زور باز رہنے پر، نہیں کرنے پر ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ مولویوں کا دوسرا وار یہ کہ تمام غیر اللہ کی عبادتوں سے بچنے پر یا تو زور دیا ہی نہیں، اور اگر دیا بھی ہے تو اصل غیر اللہ جس کی عبادت سے قرآن اور انبیاء نے سب سے زیادہ روکا ہے کہ جس عبادت سے باز رہنے کے لیے خواہ جان دینی پڑی یا ہجرت کرنا پڑے، اس عبادت کے بارے میں انسان کو مولویوں نے لا علم رکھا ہے۔ لہذا تقریباً ہر دور میں یہ منافق مذہبی پیشوا لوگوں کی کثیر تعداد کو بھٹکانے میں کامیاب چلے آئے۔ یہ دیکھیے توحید الالوہیت، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور تمہارا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ معزز ناظرین، اگر قرآن اور انبیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے لا الہ الا اللہ سے بھی انسان کا جو اصل امتحان اللہ کو مقصود ہے وہ یہ کہ اجتماعی طور سے کسی کو بھی اللہ کے حکم، اللہ کے قانون سے ہٹ کر اپنے حکم و قانون پر چلانے کی اجازت نہیں دینی۔ انسان کے اجتماعی معاملات میں یہ دیکھیے اس کے حکمران اور پیشوا یا تو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں یا سیاسی پیشوا، ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دینا ہے کہ وہ اللہ کے دین و شریعت سے ہٹ کر اللہ کے حکم و قانون و شریعت سے آزاد ہو کر اپنے حکم و دین کے تابع ہمیں کر سکے۔ اگر ہم اللہ کے باغی کسی سیاسی حکمران کی حکمرانی بے چون و چرا تسلیم کر کے اس کا ہی نظام میں بے ضرر زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں تو ہم اس سیاسی حکمران جاتی طاغوت کے دین کی اطاعت کرتے ہیں اور اس طاغوت کی عبادت کرتے ہیں جس کے انکار کے بغیر ایمان ہی معتبر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم کسی مذہبی پیشوا کی یہ حیثیت تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم و قانون کو نظر انداز کر کے اپنے من مانے حکم و قانون اور ہدایات پر ہمیں چلائے تو ہم اس کو رب بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ مولوی ہمارا رب بنتا ہے۔ اللہ کے پیش نظر یہی وہ اصل غیر اللہ کی عبادت ہے جس میں انسان کو کسی طور سمجھوتا نہیں کرنا، نہ سیاسی حکمران کو رب بنا کر اس کی عبادت کرنی ہے، نہ مولوی کو رب بنا کر اس کی عبادت کرنی ہے۔ مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنا کر ان کی عبادت نہیں کرنی،
اور وقت کے نمرود، فرعون، سیاسی حکمرانوں کو بھی طاغوت بن کر اللہ کے حکم کو لات مار کر اپنا دین و حکم قائم کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑنا ہے۔ آج اگر کسی پاکستانی مسلمان سے کہا جائے کہ اگر آپ مولوی طارق جمیل یا مولوی فضل الرحمان کی خلاف قرآن باتوں کو تسلیم کر کے ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ طارق جمیل کی عبادت کرتے ہیں، آپ فضل الرحمان کی عبادت کرتے ہیں، تو مذاق اڑاتی نظروں سے آپ کو دیکھے گا کہ اس بندے کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ اسی طرح اسی مشرکانہ دین غیر اللہ میں جو امریکی غلام جرنیلوں نے عالمی طاغوت امریکہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم پر مسلط کیا ہے، اور بند کمروں میں ٹھپے لگا لگا کر باری باری جب وہ عمران، زرداری اور نواز کا مسلط کرتے ہیں اور ہم عمران کے خلاف شریعت فحش حکومت تسلیم کر کے بے ضرر رعایا بن کر جیتے ہیں، تو ہم عمران کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم مسلسل نواز اور زرداری کا عملی طور سے رب بنا کر ان کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کوئی بھی ہماری بات کو درست تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوگا، کیونکہ صدیوں کی افہیم نے ہمیں وہ اہلیت ہی ختم کر دی ہے کہ ہم عبادت کا درست تصور قرآن و حدیث صحیح احادیث سے اخذ کر سکیں۔ اللہ نے ہر صدی یا زمانے میں کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی پیدا کیے رکھی ہے جو لوگوں کے سامنے صرف اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ کے چھپ جانے والے اصل چہرے کو سامنے لاتی۔ اس دور میں بلا شبہ سید قطب مودودی صاحب اور ان کے جانشین ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عبادت کا اصل تصور لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو ذہن سے محو مت کیجیے گا کہ ہماری زندگی کا اکلوتا مقصد اللہ کے سوا کسی بھی اور کی عبادت سے خود کو بچانا، یہی ہمارا کلمہ اور زندگی کا اکلوتا مقصد بھی۔ ہماری جنت یا جہنم، اخروی کامیابی یا ناکامی کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم یہ زندگی ایسے گزار کر گئے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی، یا نئی مولویوں اور سیاسی حکمرانوں کے ربوبیت اور ان کے نظام کو بھی تسلیم کر کے اس پر عمل کر کے گئے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت آج نہیں بلکہ شروع سے جھوٹے منافق مذہبی پیشواؤں کے بھٹکانے کی وجہ سے اس معاملے میں بھٹکی ہوئی چلی آئی۔ شیطان نے شروع سے عبادت، رب اور ان کے تعلق کے اس عصری تصور یعنی اللہ کے قانون کی پابندی کا نام عبادت ہے، اس سے انسان کی توجہ ہٹا کر عبادت کو محض پوجا، پرستش اور دعا وغیرہ تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بیماری اس دور کی نہیں بلکہ صدیوں سے شیطان نے انسان کو اسی غلط فہمی میں مبتلا کیے رکھا ہے کہ عبادت سے مراد انسانی زندگی کے تمام معاملات نہیں ہے، بلکہ عبادت چند محدود افعال و اعمال کے انجام دہی کا نام ہے، جیسے دعا، پوجا، پرستش، نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ۔ اب سے 1400 برس پیشتر عبادت کا ہی دعا، پوجا اور پرستش تک محدود تصور عدی بن حاتم، جو کہ پہلے عیسائی تھے اور پھر اسلام قبول کیا تھا، ان کے ذہن میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا رکھا ہے، تو انہیں حیرت ہوئی، کیونکہ ان کی نظر سے ایک بھی ایسا عیسائی نہیں گزرا تھا جس نے اپنے کسی عالم کو خدا مان کر یا خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر اس کی پوجا کی، کسی رہبان کے آگے سجدہ کیا، پرستش کی، یا اس کو الہ سمجھ کر اس سے دعا مانگی ہو۔ یعنی ان کے ذہن میں رب اور عبادت کا سارا معاملہ عام طبعی عالم و قوانین کے زمرے سے ہٹ کر ما بعد الطبیعی فوق البشری دائرے میں ہی موجود تھا۔ پھر قرآن کس طرح کہتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی اہل کتاب اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ ہمارے عیسائی تو اپنے علماء کی عبادت اور پرستش نہیں کرتے، تو پھر قرآن کس طرح کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا دیا ہے؟ ان کے اس سوال کا جو جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ عبادت کی اصل روح کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل کلمہ گو مسلمانوں کے عام ذہن تو ایک طرف بڑے بڑے علماء اور دانشور تک عبادت کے بارے میں اسی محدود اور غلط تصور میں پھنس کر رہ چکے ہیں جس محدود اور غلط تصور میں عدی بن حاتم کا ذہن پھنس کر رہ گیا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عدی بن حاتم کے ذہن میں رب اور عبادت کے تصور کو بالکل درست کر دیا تھا، ویسے ہی ہم بھی اپنے ذہنوں میں رب اور عبادت کے تصور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بدولت بالکل درست کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قانون اور حکم کو ایک طرف ڈال کر اپنے علماء کے بتائے ہوئے حلال کو حلال مان لینا اور ان کے بتائے ہوئے حرام کو حرام تسلیم کر لینا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، تو علماء کو رب بنانا اور ان کی عبادت کرنا ہے۔ اہم ترین بات یہ نہیں کہ علماء اور مشائخ کو بھی رب بنایا جا سکتا ہے، اس وقت بھی بنایا گیا تھا اور آج بھی بنایا جا رہا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ غور طلب بات یہ کہ علماء اور مشائخ اگر رب بن رہے ہیں تو کس طرح اور کیوں رب بن رہے ہیں۔
وہ اس لیے رب بن رہے ہیں کہ اللہ کے قانون کو لات مار کر اپنا قانون لا کر اس قانون کی پابندی عبادت کا لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ بے انتہا اہم نکتہ ہے اور مولویوں کا سارا فراڈ اور فریب یہی موجود ہے۔ اس لیے اس فریب کے بخیے ادھیڑنے کے لیے بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، انفرادی عبادت کے لیے فرشتے موجود ہی تھے، لیکن فرشتے ایک معاشرہ اور ایک اجتماعی ماحول جس میں ایک سربراہ ہو اور دیگر اس سربراہ کے تابع ہو کر اس کے احکام کی پیروی کریں، اس کا ادراک اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہر فرشتہ ایک مخصوص سمت اور جہت ہی میں کام کر سکتا ہے۔ پانی کا فرشتہ پانی کے بارے میں جانتا ہے لیکن آگ سے ناواقف ہے۔ جس وقت اللہ نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں کو یہی حیرت ہوئی کہ جب انفرادی لحاظ سے ہر کام ان کے ذریعے بخیر و خوبی ہو ہی رہا ہے تو ایک بااختیار مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ عزیز ساتھیو، انسان ایک معاشرتی جانور ہے جو پوری کائنات کو علمی اور عملی لحاظ سے تسخیر کرنے کی اہلیت رکھا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اہلیت اسے فرشتوں سے بہت بلند مقام عطا کرتی ہے۔ فرشتوں کے ذہنوں میں اس شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری اشیاء کا علم بخشا اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بھی اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ ان تمام اشیاء کی بابت بتا سکے۔ ظاہر آگ کا فرشتہ پانی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا اور پہاڑوں کا فرشتہ صحرا کے بارے میں کچھ نہیں، لیکن آدم نے جب ساری اشیاء کے بارے میں بتا دیا تو فرشتوں پر بات کھل گئی۔ انسان دراصل اکیلا زندگی بسر کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، اس کا امتحان ہے اجتماعی۔ اسے مل جل کر مختلف رشتوں ناتوں کے تحت اجتماعی زندگی ہی گزارنی ہے۔ ایک انسان کی انفرادی زندگی کی بہتری یا بدتری کا تقریباً تمام تر انحصار اس اجتماعی نظام دین پر ہوتا ہے جو اس کے معاملات کے سیاسی اور مذہبی رہنما اس پر مسلط کر کے اس سے اس کی اطاعت کرواتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک انسان کو اجتماعی معاملات میں بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایاک نعبد کے قول کو سچا ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ایسے تمام مذہبی سربراہوں کا بھی اور سیاسی سربراہوں کا بھی اور ان کے اس اجتماعی نظام کا بھی، دین کا بھی انکار کرے اور مجتمع ہو کر اس شرک کی بغاوت کرے جو اللہ کے حکم و قانون سے ہٹ کر یا آزاد رہ کر اس سے اپنی اطاعت کروائے۔ قرآن میں سارے انبیاء کو دیکھیں، سب کا لازمی ٹکراؤ ان کے وقت کے سیاسی حکمرانوں سے ہو کر ہی رہا۔ یہ حکمران ہی تو طاغوت ہوتے ہیں، یہ حکمران ہی تو اپنا دین، اپنا حکم و شریعت مسلط کرتے ہیں اور ان کے دین کی اطاعت ہی تو ان کی عبادت ہے، ان کو رب بنانا ہے۔ فرعون نے یہی نعرہ لگایا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اصل رب ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کو میں نے تخلیق کیا، انسانوں کو میں تخلیق کرتا ہوں، یہ کہتا تو سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ حکم میرا ہے، قانون میرا ہے، سب سے بڑا حکمران سیاسی میں ہوں، تم سب کو میری اطاعت کرنی۔ جب اللہ کے سوا کسی کو رب بنا کر اس کی عبادت نہیں کرنی تو ان جھوٹے ارباب یعنی طاغوت کا انکار کیے بغیر، وقت کے نمرود فرعون کا انکار کے بغیر ایمان کس طرح معتبر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بھی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ ان سربراہوں کو رب بنا کر ان کی عبادت کرتا ہے۔ امریکی غلام جرنیل ہوں، عمران ہو، زرداری ہو، نواز ہو، مشرف ہو، ایسے سارے حکمران جو اپنا اجتماعی دین، اپنی حکومت مسلط کرتے ہیں، یہی سب سے بڑا فسادی ہوتے ہیں، یہی کافر ہوتے ہیں، یہی ظالم ہوتے ہیں، یہی فاسق ہوتے ہیں، یہی طاغوت ہیں۔ ان کی اطاعت شرک، صحیح شرک۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس کا نظام حیات اور نظام حکومت اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق نہیں، وہی کافر ہے۔ جن کا نظام حیات اور نظام حکومت اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق نہیں، وہی تو ظالم ہے۔ جن کا نظام حیات اور نظام حکومت اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق نہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ پھر قرآن صاف کہتا ہے کہ یہی طاغوت ہوتے ہیں، ان کی اطاعت شرک ہے، صریح شرک۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر تم پکے مشرک ہو، تمہارے مشرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ اصل ہدایت اللہ کے الفاظ یعنی قرآن میں موجود ہیں۔ اگر ہر کلمہ کو خود براہ راست قرآن سے اپنی زندگی کا اصل مقصد، اپنے کرنے کا اصل کام دیکھے تو کبھی بھی مولویوں کے فریب میں نہیں پن سکتا۔ اسی لیے ایک عام کلمہ کو انسان کو قرآن سے کاٹ دینے کے لیے مولویوں نے اسلام کی ایسی ایسی عملی صورتیں بنا دی ہیں جس میں اصل امتحان یعنی اجتماعی طور سے خود کو صرف اللہ کے نازل کردہ احکام و شریعت کہہ دے جینا، اور اگر شرک کا اجتماعی نظام مسلط ہو تو ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا، لیکن اس شرک کے نظام کے تحت نہ جینا۔ اگر وہ علاقہ چھوڑ کر نکلنا پڑے تو ہجرت کر جانا، لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہی کرنا۔ بس اگر عبادت
صدر پاکستان نے محترمہ ریشم کو اچھا ناچنے گانے پر اور مولانا طارق جمیل صاحب کو ناچنے گانے کے خلاف واز کرنے پر صدارتی ایوارڈ سے نوازے دیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ایک جھلک صرف دکھا رہا ہوں۔ بس اگر عبادت صرف اور صرف اللہ کی یعنی ایاک نعبد کے قول میں آپ خود کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ایمان اسی وقت معتبر ہو سکتا ہے جب آپ طاغوت یعنی اللہ کے باغی سیاسی حکمران اور نظام کے خلاف اجتماعی کوشش کریں۔ اسی کوشش کا نام جہاد ہے۔ اس دنیا میں آپ بغیر کسی ایسی کوشش جہاد کے بھی علامہ قرار دیے جا سکتے ہیں، بلکہ یہی اللہ کا باغی نظام مسلط کرنے والے طواغیت سے تمغے بھی وصول کر سکتے ہیں، وہی آپ کو بھی تمغے دے رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہی فحاشی کے علم بردار اور قرآن کے حجاب و پردے کی دھجیاں بکھیرنے والی اداکاروں کو بھی تمغے دے رہے ہوں گے۔ الغرض پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سوائے چند جماعتوں کے جن میں جماعت اسلامی سب سے آگے نظر آتی ہے اور تنظیم اسلامی کے علاوہ باقی ساری جماعتیں بھی اور انفرادی زندگیاں گزارنے والے لوگ بھی جہاد سے کوسوں میل دور نظر آتے ہیں۔ وہ انفرادی اور شخصی طور سے کتنے ہی نیک کیوں نہ، انہوں نے اجتماعی طور سے دین غیر اللہ کے شرک پر سمجھوتا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ایاک نعبد، بالکل نہیں۔ فی الحال ہم بات کو یہیں ختم کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ جب امریکی غلام جرنیل بند کمروں میں ٹھپے لگا لگا کر عمران، نواز اور زرداری کو باری باری ہمارا رب بنا کر بٹھا رہے ہیں اور ہم ان کی اطاعت پر مجبور کیے جا رہے ہیں، تو اللہ جو صاف صاف کہتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر تو تم پکے مشرک، اور مزید کہتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ لیکن شرک مت کرنا۔ تو ہم کیا کریں اور کس طرح کریں کہ خود کو ان اللہ کے باغی طواغیت کی اطاعت و عبادت سے بچا کر خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیں؟ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے وابستہ رہیے، کیونکہ اب ہم اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے منافق دنیا پرست مولویوں کی اصلیت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے، جو لوگوں کو جہاد سے روکنے اور اسلام کے اصل مطالبے سے بھٹکانے میں پیش اور دونوں ہاتھوں سے دنیا لوٹنے میں مگن، اور ساتھ ہی ساتھ زمینی حقیقت کے لحاظ سے کرنے کے اصل کام یعنی خود کو اجتماعی طور سے بھی صرف اللہ کی عبادت تک کاربند رکھنے اور ایاک نعبد کے قول کو سچا کرنے کے لیے کس گروہ یا جماعت سے خود کو منسلک کریں، اس بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کی بالکل درست رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ہماری ویڈیوز کو دوسرے ساتھیوں سے بھی شیئر کیجیے، ہمارے چینل سے لوگوں کو وابستہ کیجیے تاکہ ہم میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے مقصد زندگی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کو کامیابی سے پورا کرنے کے اہل ہو سکیں۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اسے حق کے طور پر ہی دکھا اور اس کے اتباع کی کوشش عطا فرما، اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر ہی دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔